کائنات کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی عبادتیں بھی قبول کروں گا, اس کے روزے بھی قبول کروں گا, یہاں تک کہ کائنات میں اگر وہ اپنے بال بچوں کی پرورش کرے گا اس کی وہ عبادت بنا دوں گا. دیکھیں اس نبی کا ذکر کرنے آئے ہیں. اب کہ میں ایک حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ ذکر آج ہم نیا نہیں کر رہے بلکہ صحابہ نے بھی کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن آمد مصطفیٰ. ماشاءاللہ آپ سید صاحب کی بھی زیارت کریں, ان کے ملفوظات بھی آپ سماعت فرمانے ہیں. میں اپنی بات جلدی ختم کروں گا. ایک بار درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں آپ کے گوشے گزار یہ کر رہا تھا کہ یہ طریقہ آج ہمارا نہیں ہے پوری سرزمین پر, بلکہ یہ پہلے مومنوں نے بھی کیا ہے, یہاں تک کہ صحابہ نے بھی کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پارے کی ابتدائی آیت وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یہ تلاوت کر کے فرمایا صحابہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے, بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جب نبی کائنات نے یہ آیت مبارکہ سنائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی سنا کر نبی کائنات حجرہ پاک کے اندر تشریف لے گئے. سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ گئے اور آپس میں بات کرنے لگے. کوئی کہنے لگا اگر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول کو ایک دوسرے رسول پر فضیلت عطا فرمائی ہے, ایک نبی کو دوسرے سے بہتر بنایا ہے, ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے, تو بتاؤ پھر کون رسول سب سے افضل ہو سکتا ہے؟ بعض کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے, بعض کہنے لگے نوح علیہ السلام سب سے افضل ہے, بعض کہنے لگے شیش علیہ السلام سب سے افضل ہے, بعض کہنے لگے حضرت ابراہیم سب سے افضل ہے, بعض کہنے لگے حضرت اسماعیل سب سے افضل ہے, بعض کہنے لگے حضرت یونس جو ہے سب سے افضل ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نبی نے کو ایک مچھلی نے جو ہے نگل لیا تھا, اور مچھلی نگل کر جو ہے پانی کے تہ کے نیچے تہ میں چلی گئی تھی, اور وہاں جب پہنچی تھی مچھلی کے پیٹ کے اندر جناب یونس علیہ السلام ہے, جب وہاں پہنچے تھے تو یونس علیہ السلام جیسے ہی پہنچے نیچے سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہونے لگی, اللہ اللہ کی آواز آنے لگی. جب یونس علیہ السلام نے یہ آواز سنی, رب قدیر کے بارگاہ میں التجا کی, مولا یہ یہاں کون اللہ اللہ کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یونس علیہ السلام کو یہ خبر پہنچائی گئی, یونس جو اس مچھلی کے نیچے کنکریاں ہیں یہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے. جب یہ صدا حضرت یونس نے سنی تو پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ ذکر کیا, رب کا نام لیا اور اللہ کی پناہ چاہی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا. حضرت یونس کی بات سن لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی میرے یونس کو دوبارہ باہر ڈال کے آ جا. اب دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, ایک روایت میں آتا ہے 3 دن رہے, ایک میں آتا ہے 40 دن رہے مچھلی کے پیٹ کے اندر. حضرت یونس نے کنکریوں کی آواز سن لی. بتاؤ ہمارے آقا تاجدار کونین حضور احمد مصطفیٰ ارواحنا فدا جو سارے انبیاء کے سردار ہیں, آج بھی ہماری جو ہے گمبر خضرا کے اندر ہماری باتیں اور تقریریں سن رہے ہیں, ہمارا یہ خلوص سن رہے ہیں. تو نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ اللہ کی صدائیں سنی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کو حکم دیا کہ باہر پھر ڈال کے آؤ. مچھلی نے آ کے پھر اگل دیا. جب یونس علیہ السلام اللہ کے ذکر سے پھر دوبارہ واپس آئے, اب یہ باتیں صحابہ کر رہے ہیں. اب بات یہاں میں رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت محمود علوسی نے یہ لکھا ہے کہ جو مچھلی جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام تھے, اس مچھلی کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھنے کی وجہ سے
اس کے لیے اس جو ہے مچھلی سے وعدہ فرما لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ، ایک مچھلی اگر ایک نبی کو 3 دن پیٹ کے اندر رکھے یا 40 دن پیٹ کے اندر رکھے، وہ جنتی بن جائے، تو اس ماں کا مقدر کتنا بڑا ہوگا جس نے 9 مہینے ایک نبی کو نہیں بلکہ انبیاء کے سردار کو اپنے بطن اقدس میں رکھا ہے۔ اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس نے ایک نبی کو اور سارے انبیاء کے سردار کو، جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بطن پاک میں رکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی مندی کی بات ہے۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ اب بتاؤ، جناب آمنہ جنتی ہے یا جہنمی؟ ایک نبی 3 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کو جنت عطا فرما دے، اس ماں کو کیوں جنت عطا نہیں کرے گا جس کے مقدر میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ اور میں آگے بڑھوں، انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے صحابہ کہ فلاں نبی افضل، فلاں نبی افضل، الگ الگ صحابہ باتیں کر رہے تھے۔ اچانک میرے آقا تاجدار کونین حضور احمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور سرکار نے صحابہ کی کنڈیشن دیکھی، صحابہ کی حالت دیکھی۔ کوئی کہہ رہا آدم علیہ السلام افضل ہے، کوئی کہتا ہے نوح علیہ السلام افضل ہے، کوئی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام افضل ہے، کوئی کہتا ہے یونس علیہ السلام افضل ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ یہ ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ہاں تم حق بات کہہ رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اور رسول بنانے کے ساتھ اپنا محبوب بھی بنایا ہے، اپنا محبوب بھی بنایا ہے، مجھے اپنا حبیب کہا میرے اللہ نے۔ یہ شرف کسی اور نبی کو نہیں ملا ہے، محبوبیت کا شرف مجھے ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محبوب کہا ہے۔ بتائیں، اس نبی کا ذکر ہم آج کرنے آئے ہیں، اور سرکار دو جہاں تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں کے اندر ہے۔ یہ ہم نے ایسے ہی نہیں پہنا، بلکہ جناب صدیق اکبر کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور دیگر صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔